السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ یہاں ایک بہن لکھتی ہیں کہ ایک لڑکی کی عمر 26 سال ہے اور 13 سال سے ہاسٹل میں رہ رہی ہے اور والدین کے کہنے پر پڑھائی جاری رکھی ہوئی ہے۔ اس کے والدین بقول اس کے کافی گھمنڈی اور پیسے کے غرور میں مبتلا لوگ ہیں اور آپس میں کافی لڑتے جھگڑتے ہیں، جس کی وجہ سے گھر کا ماحول کافی خراب رہتا ہے۔ انہوں نے لڑکی کی پسند کے مطابق ایک جگہ اس کی منگنی کی، جس کی وجہ سے لڑکے اور لڑکی کو یقین ہوا کہ اب ہماری شادی ہو جائے گی، اور وہ گناہ میں مبتلا ہوئے اور اس کے نتیجے میں ہونے والی زچگی کو لڑکی نے والدین کی لاعلمی میں گرا دیا۔ والدین کو اس کی خبر نہیں۔ مار پیٹ اور سختی کے ڈر سے لڑکی نے انہیں نہیں بتایا۔ بعد ازاں لڑکی کے والد کو لڑکے والے لالچی محسوس ہوئے اور انہوں نے رشتہ توڑ دیا، جس کی وجہ سے لڑکی اور لڑکا بے حد پریشان ہیں اور شادی کرنا چاہتے ہیں۔ دونوں اپنی طرف سے والدین پر زور لگا رہے ہیں، لیکن لڑکی کے والد کسی طور پر راضی نہیں۔ والد کا کہنا ہے کہ ابھی انہیں اس کی شادی کی کوئی جلدی نہیں، اور جب بھی کوئی مناسب رشتہ آئے گا وہ اس کی شادی کر دیں گے۔ فی الحال وہ پڑھائی جاری رکھے۔ لڑکی بذات خود عالمہ ہے اور اپنے نادانستگی میں کیے گئے گناہ اور اپنے بچے کو لے کر بہت غم میں مبتلا ہے۔ رات رات بھر صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ اور استغفار میں مصروف رہتی ہے۔ اپنی گرائے ہوئے بچہ اور جنسی خواہش کو لے کر بہت پریشان ہے اور چاہتی ہے کہ والدین اس کا نکاح کر دیں، لیکن اس کی کوئی صورت نظر نہیں آتی ہے۔ اس کا ایک بھائی بھی ہے جو 30 سال کا ہو چکا ہے اور گھر کے ماحول میں تنگ آ کر شراب کا عادی ہو گیا۔ بقول لڑکی کے اس کا بھائی بہت اچھا انسان ہے، لیکن گھریلو حالات کی وجہ سے اس نے شراب پینا شروع کی اور اب والدین کو اس کی شادی کی بھی کوئی جلدی نہیں ہے۔ ان حالات میں لڑکی اور اس کے بھائی کو کیا کرنا چاہیے، کیونکہ والد کی رضامندی کے بغیر نکاح باطل ہے اور والد کسی طرح نہیں مان رہے۔ لڑکی کو گھر بلا رہے ہیں جو وہ جانا نہیں چاہتی کہ وہ وہاں جا کر اور نظر بند ہو جائے گی۔ وہ اس ماحول میں رہنا نہیں چاہتی۔ برائے مہربانی آپ ہی کوئی مشورہ دیں، ایسے میں ہمارا دین اسلام کیا کہتا ہے، اسے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، اولاً شادی کے سلسلے میں جہاں شریعت نے ولی کی اجازت اور موافقت ضروری قرار دی ہے، اس کے بغیر کسی لڑکی کی شادی نہیں ہو سکتی، وہیں پر لڑکی کی رضامندی کا بھی کو بھی لازم قرار دیا گیا ہے۔ بغیر اس کی رضامندی کی شادی نہیں ہو سکتی۔ باپ کو یہ حق نہیں ہوگا کہ عاقلہ بالغہ لڑکی کو زبردستی کہیں شادی کر دے، بلکہ طرفین سے اس لیے شریعت نے جکڑ دیا ہے تاکہ بے راہ روی معاشرے کے اندر پیدا نہ ہو اور منمانی لوگ نہ کرنے لگیں۔ لیکن جہاں ولی کی شرط ہے کہ شادی کے لیے اس کی موافقت شرط قرار دی ہے، ضروری قرار دی ہے، وہیں پر شریعت نے یہ راستہ رکھا ہے کہ اگر ولی ظالم ہو اور وہ شادی نہ کرتا ہو یا اس سلسلے میں لیت و لعل کرتا ہو بلا کسی وجہ، بلا کسی شرعی سبب کے،
دینی سبب کے بغیر اگر وہ رکاوٹ بنتا ہے اور بچی کی شادی نہیں کرتا ہے تو شریعت نے بچی کو اس بات کا حق دیا ہے کہ وہ اپنے اس قضیے کو کسی شرعی عدالت میں، اگر شرعی عدالت قائم ہے تو شرعی عدالت میں اپنا قضیہ پیش کرے، اور شرعی قاضی جو ہے اس کے والد کو طلب کر کے وجہ پوچھے گا، حالات کا جائزہ لے گا اور اس کو اس بات پر راضی کرے گا کہ وہ نکاح کر دے۔ اگر اس کے باوجود وہ راضی نہیں ہوتا تو شرعی قاضی کو یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ خود ولی بن کر کے اس بچی کا نکاح کر دے۔ اگر اسے ظاہر ہوا کہ باپ ظالم ہے، زیادتی باپ کی طرف سے ہے، تو پھر ایسی صورت میں شرعی قاضی جو ہے وہ ولی بن کر کے اس کا نکاح کر دے گا۔ یہ شریعت کا مسئلہ ہے، اور پھر اس کی ولایت منسوخ ہو جائے گی اور قاضی جو ہوگا وہی جو ہے ولی بن جائے گا۔ اور یہاں پہ صورت مسئولہ میں بھائی بھی اس کا ہے تو بھائی کو ولی بنا کر کے وہ شادی کرا دے گا، قاضی جو ہے بھائی ولی بن جائے گا اور شادی کر دے گا اگر بھائی راضی ہے تو یہ شکل ہے اس کی، جو ہے یہ حل ہے۔ لیکن اگر شرعی عدالت نہیں ہے، شرعی قضاء شرعی نہیں قائم ہے اس ملک میں، اس علاقے میں، تو اس صورت میں بچی کو چاہیے کہ اپنا قضیہ معاشرے کے جو ذمہ دار علماء ہیں ان کے سامنے پیش کرے، اور علماء کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ جو ہے باپ کو طلب کر کے باپ کو سے کہیں، اس کو اس بات پر راضی کریں کہ نکاح کر دے۔ اگر وہ اس پر راضی نہیں ہوتا ہے تو پھر وہ بھائی کو ولی بنا کر کے ایسی صورت میں نکاح کرا سکتے ہیں، یا جو ہے بھائی بھی راضی نہیں ہے تو خود جو ہے وہ ولی بن کر کے نکاح کر سکتے ہیں، اگر زیادتی ہے والدین کی طرف سے تو۔ اگر والدین کی طرف سے زیادتی ہے، بلا وجہ رکاوٹ بن رہے ہیں، کوئی دینی اور شرعی سبب نہیں، یہ شریعت کا حل ہے، یہ شریعت کا حل ہے، اور اس طریقے سے ان حالات میں یہ صورت اختیار کی جا سکتی ہے۔ دوسری چیز جو یہاں عرض کرنا ہے وہ یہ کہ صرف بات چیت سے، کہ ابھی منگنی ہوئی، بات چیت ہوئی اور لڑکا لڑکی جو آج ہمارے معاشرے میں فری ہو جاتے ہیں، گفتگو کرنا، ساتھ گھومنا، ملنا جلنا سب شروع کر دیتے ہیں، یہ غلط۔ منگنی سے جو ہے، منگنی سے وہ رشتہ جو ہے نہیں قائم ہوتا جب تک کہ عقد نہ ہو، اور جب تک عقد نکاح نہیں ہوتا تب تک ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہوتے ہیں۔ ان کا آپس میں بات چیت کرنا اور ان کا جو ہے ایک دوسرے سے ملنا جلنا، میل جول رکھنا، یہ شرعاً جائز نہیں ہے، حرام ہے، یہ حرام ہے۔ لیکن یہاں یہ غلطی ان لوگوں نے کی ہے جس کا نتیجہ ہے کہ مصیبت میں مبتلا ہے۔ اللہ کی مخالفت کرنے پر یہ مصیبتیں آتی ہیں۔ یہ اللہ کی مخالفت کی گئی ہے کہ ابھی منگنی ہوئی کہ ان دونوں کا آپس میں ملنا جلنا، یہاں تک کہ جو ہے حمل بھی ٹھہر گیا، تو یہ غلط چیز ہے۔ اس پر ان کو توبہ کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، توبہ کرنا چاہیے کہ بہت بڑی غلطی کا ارتکاب ان لوگوں نے کیا۔ اس سے منگنی سے بات چیت جائز نہیں ہوتی، وہ اجنبی ہے دوسرے جب تک کہ عقد نکاح نہ ہو جائے۔ اس لیے ان کو چاہیے کہ اللہ سے معافی مانگیں اور اپنا قضیہ یہ جو ہے وہاں مقامی علماء کے سامنے، یا اگر قضا شرعی قضا قائم ہے، عدالت قائم ہے، تو شرعی عدالت کے سامنے پیش کر کے اس کا حل تلاش کریں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور سب کی مشکلات اور پریشانیوں کو دور فرمائے۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔